پہلی بار ایسا ہوا کہ شاہ نواز بھٹو نے اپنے گھر کی خواتین کے ہمراہ ننگے پاؤں کئی کلومیٹر پیدل چل کر اپنے ہاریوں کے ہاں پناہ لی۔ جب وڈیرا مرتضیٰ بھٹو کو ان واقعات کا علم ہوا تو اس نے حاکم افغانستان عبد الرحمن خان سے مدد کی درخواست کی۔ والی کابل نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی دے کر اسے رخصت کیا، مگر آزمائشوں کا دور ابھی ختم نہ ہوا۔ مرتضیٰ بھٹو کی کشتی پنجنت کے قریب الٹ گئی اور سب مال و دولت دریا برد ہو گیا، مگر وڈیرا مرتضیٰ بھٹو نے ہار نہ مانی۔ کمشنر کراچی سر ایون جیمز کی رہائش گاہ پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ مرتضیٰ بھٹو نے سکھ مزدور کا روپ دھار کر وہاں ملازمت اختیار کر لی اور کچھ روز بعد جب کمشنر کام کا معائنہ کرنے کے لیے آیا تو اسے اپنا حقیقی تعارف کروا کر انصاف فراہم کرنے کی درخواست کی۔ کمشنر نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مقدمہ سے متعلق ریکارڈ سکھر سے کراچی منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد وڈیرا غلام مرتضیٰ بھٹو اس مقدمے سے باعزت بری تو ہو گیا اور ان کی تمام جائیداد بھی ان کو واپس مل چکی تھی، بلکہ گڑی خدا بخش واپسی پر ان کا شاندار اور فقید المثال استقبال بھی ہوا۔ چند روز بعد ہی ان لوگوں نے وڈیرا مرتضیٰ کو زہر دے دیا جنہوں نے اس کے خلاف گواہی دی تھی، اور انہیں خوف تھا کہ اب ان کی خیر نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 13 سال کی عمر میں شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ ان کی شادی ان کی 20 سالہ بڑی کزن شیریں امیر بیگم سے ہوئی، جس سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بھٹو کے مطابق یہ شادی خاندانی سمجھوتے کے مترادف تھی، جو شاید روایتی جاگیردارانہ سوچ کے تحت اس لیے کی گئی کہ جائیداد تقسیم نہ ہو۔ بھٹو کا شمار ان دل پھینک افراد میں ہوتا ہے جنہیں زندگی میں بار بار پیار ہوتا ہے۔ سٹینلے وولپرٹ حصول علم کے دوران بھٹو کے معاشقوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زلفی کیلیفورنیا میں قیام کے دوران کئی عورتوں کے ساتھ بھی جایا کرتا تھا، جن میں سے ایک مارگریٹ بھی تھی، جو سیچوالا کی پہلی بیوی بنی۔ سیچوالا نے ہی بھٹو کو میری ایلین سے متعارف کروایا، جو 30 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو چکی تھی اور ان کی 2 چھوٹی بچیاں بھی تھیں۔ اسی طرح اینی رینلڈ اور للی بختیار بھی ان کی گرل فرینڈ میں شامل تھیں۔ ڈاکٹر للی بختیار جو بعد ازاں معروف فزیشین بنی، انہیں بھٹو نے شادی کی پیشکش بھی کی۔ آکسفورڈ میں تعلیم کے دوران بھی للی بختیار سے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ بھٹو اپنی بہن منا اس کی شادی کے لیے امریکہ سے واپس آئے تو کراچی میں ان کی ملاقات ایک ایرانی نسل حسینہ سے ہوئی، جسے دیکھتے ہی ذوالفقار علی بھٹو کے دل کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ نصرت اصفہانی منا کی دوست تھیں اور بھٹو سے ان کی پہلی ملاقات ایک بینک میں ہوئی، جہاں بھٹو کی ماں خورشید بیگم لاکر سے زیورات نکلوانے آئی تھیں، اور نصرت اصفہانی بھی شادی کی تقریب کے لیے زیورات نکلوانے کے لیے وہاں پر موجود تھیں۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوئیں اور نصرت کے مطابق پہلی نظر میں بھٹو انہیں بالکل بھی پسند نہ آئے۔ شادی کے موقع پر نصرت اور بھٹو ایک دوسرے کے مزید قریب سے قریب تر آ گئے، اور پھر جلد ہی زلفی نے نصرت کو شادی کی پیشکش بھی کر دی، جسے اس نے مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ چند روز بعد زلفی کی تعلیم کے سلسلے میں لندن چلے گئے۔ واپسی پر شادی کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہوا تو نئے مسائل کھڑے ہو گئے۔ پہلے نصرت کی فیملی نے انکار کیا، پھر سر شاہ نواز نے مزاحمت کی۔ اپنی ضد پر اڑ جانے والے بھٹو نے لندن کی 2 ٹکٹیں خرید لیں، مگر نصرت یوں ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہوئیں۔ زلفی کے ایک دوست نے دونوں کو جیپ میں بٹھایا اور مسجد میں جا کر مولوی سے نکاح پڑھوانے کی تجویز بھی تھی، مگر نصرت باقاعدہ طور پر شادی کی خواہش مند تھی۔ ناراض زلفی نے گھر چھوڑ دیا تو والدین کو آخرکار ہار ماننا پڑی، اور یوں دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، صنم، بے نظیر، شاہ نواز اور مرتضیٰ۔ زلفی کے عشق کی داستان یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کہانی میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جس نے زلفی کی خوشگوار ازدواجی زندگی میں ایک زہر گھول دیا۔ ڈھاکہ میں رنگ و بو کی ایک محفل کے دوران بھٹو ایک ایسی خاتون کی زلفوں کے اسیر ہو گئے جو بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھیں۔ بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور حسنہ شیخ مشرقی پاکستان کے مشہور وکیل اور شیخ مجیب الرحمان کے دوست عبدالاحد ایڈوکیٹ کی بیوی تھی۔ پہلی ملاقات کے دوران ہی باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور صبح ہو گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس خاتون نے تو جیسے زلفی پر جادو کر دیا۔ حسنہ شیخ سے زلفی کی محبت محض حسن کی مرہون منت نہ تھی، بلکہ بھٹو اس کی ذہانت سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ امینہ درانی، جنہوں نے مصطفیٰ کھر سے دوسری شادی کی، وہ اپنی کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں بھٹو کے اس افیئر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ بھٹو فدا ہو چکے تھے، مگر حسنہ اپنے طلبگار کے پلے بوائے کے طور پر شہرت کے سبب شکوک میں مبتلا تھیں اور یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ مشکل سے ملنے والی چیز ہیں۔ مصطفیٰ کھر
भुट्टो का राजदार बन चुका था और हुस्ना से मिलवाने के लिए गाड़ी में बिठाकर भुट्टो को ले जाता। जब जुल्फी क्लिफ्टन में हुस्ना शेख को घर लेकर दे चुके थे, स्टैनले वोल्पर्ट के मुताबिक जब नुसरत को इस मुआशके का इल्म हुआ तो वह बहुत रोईं, लेकिन जब आंसू से जुल्फी का दिल ना पिसी सका तो नुसरत शिकायत लेकर जनरल अयूब खान के पास पहुंच गई, जिनकी कबीना में भुट्टो वज़ीर हुआ करते थे। चुनाचे भुट्टो को तलब करके इनकी सरजनिश की गई और कहा गया कि अपनी बीवी को मनाओ वरना वजारत छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इश्क का रोग लाइलाज साबित हुआ तो नुसरत रूठ कर ईरान चली गईं। 6 माह बाद जब वो लौटकर वापस आईं तो हालात जूं के तूं थे। एक रोज़ गोलियां खाकर ख़ुदकुशी करने की एक नाकाम कोशिश की। ब्लैक ब्यूटी से ताल्लुक़ ख़त्म तो ना हुआ, अलबत्ता यह इतलात भी सामने आई कि भुट्टो ने हुस्ना शेख से खुफिया शादी कर ली और वो इनकी गैर एलानिया तीसरी बीवी थी। जुल्फी का नाम भारतीय अदाकारा मधुबाला के साथ भी लिया जाता रहा। हाल ही में शाये होने वाली एक किताब ये इन दिनों की बात है, उसमें लिखा गया कि जब मुग़ल आज़म की शूटिंग हो रही थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाकायदगी से अनारकली को देखने के लिए आया करते थे। इस ज़माने में भुट्टो मुंबई में रहा करते थे और वो रोज़ शूटिंग देखने के लिए भी आते थे। वो जब भी सेट पर होते फिल्म मुग़ल आज़म के हिदायतकार कमाल आसिफ और दीगर लोगों के साथ खाना भी खाते थे। जब भुट्टो असीर थे तो हुस्ना शेख ने इनका मुकदमा लड़ने के लिए बरतानिया के मशहूर ज़माना वकील जॉन मैथ्यूज़ की खिदमात भी हासिल की, मगर ज़ियाउल हक ने उन्हें मुकदमे की पैरवी करने की इजाज़त हरगिज़ न दी। फ्राइडे टाइम्स के एडिटर जुगनू मोहसिन को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक हुस्ना शेख कहती हैं कि जब भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया तो वो लंदन में रिहाइश पजीर थीं। वो जुल्फ़ी के बारे में जानना चाहती थी, मगर नुसरत भुट्टो उनसे काफ़ी नाराज़ थी, जबकि मुर्तज़ा भुट्टो का रवैया मुख्तलिफ था। वो पेश रफ्त से आगाह भी करते रहते। भुट्टो को फांसी दिए जाने की इत्तला भी हुस्ना शेख को मुर्तज़ा भुट्टो ने ही दी। तो नाज़रीन, ये तो कहानी थी भुट्टो ख़ानदान की मुकम्मल हिस्ट्री के हवाले से। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का, अपने इस चैनल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफिज़।